وہ ہو گیا جو کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کا بڑا حملہ۔ بھارت حملہ کرے نہ کرے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہماری فوج کو وقت سے پہلے ضرور تھکا دیں گے۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 بہادر شہیدوں کی نماز جنازہ ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، کل عدم ٹی ٹی پی ہو۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ یعنی اپنی کھڑکی صاف نہیں ہوتی اور ہم دوسروں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ خود ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اور سامنے والے میں کیڑے نکالنا میرے خیال سے شاید ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے یہ کہ ہم نے کیڑے نکالنے ہیں، اس کو نیچا دکھانا ہے، لیکن اپنی اصلاح ہم نے کبھی نہیں کرنی۔ سر ہم اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے سر، ادھر سے ہمیں بی ایل اے ٹھوک رہا ہے، ادھر سے بھارت آیا، وہ 4 چپیڑے ہمارے کان کے نیچے لگا کے چلا گیا، اور اس کے بعد ٹی ٹی پی سے الگ ہماری پٹائی ہو رہی ہے صبح دوپہر شام۔ تو سر ہم جو خود پٹ رہے ہیں، ہم کسی دوسرے کو کیسے مطلب پٹنے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو بن چکی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹانا ہے۔ گراؤنڈ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو ابھی 1-2 دن پہلے عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم دوسروں کی جنگیں لڑتے رہے اور اس سے دہشت گرد جو ہیں ان کی یہ محفوظ کمینگا پاکستان بن گئی، خاص طور سے چند صوبے جس میں پی پی کے بلوچستان جو ہے سر فہرست ہیں۔ خواب بن چکی ہے، ایک طرف سرحدوں پر ظاہر ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ پاکستان پر اس سمے طالبان قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک بار پھر طالبان تحریک پاکستان کے نشانے پر پاکستانی سینا آ چکی ہے۔ پاکستان کے دکشن وزیرستان میں طالبان نے سینیہ قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی سینیہ قافلے پر حملہ کر طالبان نے اپنی منشا صاف کر دی ہے۔ پاکستان کے دکشنی وزیرستان میں بڑا آتنکوادی حملہ ہوا۔ دکشنی وزیرستان کے بادر گھاٹی کے اپر ضلع میں ایک سینیہ قافلے پر بھیانک حملہ ہوا، جس میں کم سے کم 12 لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ مارے گئے لوگ پاکستان کے سینک مانے جا رہے ہیں اور 4 گمبھیر روپ سے گھائل بتائے جا رہے ہیں۔ جانکاری کے مطابق ٹی ٹی پی نے یہ حملہ پاکستانی سینکوں کی ایک بس پر کیا۔ پاکستانی سینکوں کا قافلہ راستے سے گزر رہا تھا کہ تبھی ٹی ٹی پی نے پاکستانی سینا کی ایک بس پر زوردار حملہ کر دیا۔ پاکستانی سینا نے بھی اس کی پشٹی کی ہے اور کہا کہ گھائل سینکوں کو ترنت نزدیکی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ستھانی سرکشا بلوں نے بتایا کہ حملہ بہت ہی یوجنا بد طریقے سے کیا گیا تھا اور یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ سینک تتکال پرتکریا بھی نہیں دے پائے، یعنی ترنت کوئی ایکشن لے ہی نہیں پائے۔ پاکستانی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ ٹی ٹی پی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے حملے کے دوران پاکستانی سینکوں سے ہتھیار تک چھین لی۔ اندر جو افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے جو معاملے کی مزید نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو اجاگر کرتی ہے، وہ یہ کہ سرکاری سطح کے اوپر اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان دیا گیا، ایک تو آپریشن کی کامیابیاں بتائی کی اور اس کے ساتھ ہی افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، 12 کے قریب جوان یہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جون 2025 میں شمالی وزیرستان امیر علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ایک کاروائی کے ذریعے ہمارے جو 13 جو جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ سر ہمارا تو وہی حساب کتاب ہے نا، ہم تو خود پٹ رہے صبح دوپہر، تو ہم کیسے جا کر قطر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے؟ میڈم آپ نے اب میرے پہ ایسا سوال کر دیا ہے جو میرا فیوریٹ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر اور ہوتا ہے، اسٹیٹ ایکٹر اور ہوتا ہے۔ تو نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے یہ بی ایل اے ہو گئی یا ٹی ٹی پی ہو گئی، ان کے مسئلے مسائل اور ہیں، ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں بیکاز وہ ایک ڈفرنٹ قسم کا تھریٹ ہے، اس کو انگیج کرنا ہے۔ لیکن اسٹیٹ ایکٹر نے حملہ کیا، میڈم آپ کا تو سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ آپ کی فوج نے جواب دیا، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں وہ انڈیا آیا، دے کان کے نیچے 4 ماری، بھائی ہم نے اتنی ماری کہ جہاز نہیں اڑا سکے وہ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب دے کان کے نیچے، مطلب آپ کا جو آج اگر مجھے یہ بتا دے، صرف ایک بات بتائیں کہ قطر کا 14 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے، پوری عرب لیگ کا، جی سی سی کا، عرب لیگ نہیں جی سی سی کا 120 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ ہے، ہمارا صرف 8-9 ارب ڈالر ہے، اور ہم زیادہ سیکیور ہیں ایز کمپیئر ٹو جن کا پورا ملا کے 120 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ ہے۔ میڈم ڈونٹ یو فیل پراؤڈ کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟
نہیں سر، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اتنا اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو ہو، لوگوں کے پاس جاب ہو. ہم نے کھاما کھائی کا ایک پنگا لے کے رکھا ہوا ہے بھارت سے. اگر وہ نہ ہو، اگر ہم وہ نہ ہو تو سر وہی پیسہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی بھلائی میں لگ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سارا کا سارا ڈیفنس بجٹ میں لگا دیں. لوگ ہمارے یہاں بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کی حالت خراب ہے، اور ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایسا ہو گیا. اور سر کیا مزے چکا ہے سر، 5 جنگیں ہم نے کری ہیں بھارت کے ساتھ، ابھی یہ والی ملا کے اگر اس کو بھی آپ یہ جو اٹیک تھا اس کو بھی اگر آپ جنگ سمجھتے ہیں تو سر 5 جنگیں کی ہیں، اور ان میں ہر ایک میں سر ہم ہارے ہیں. شروع ہم نے کی، ہارے بھی ہم ہی سر، پٹے بھی ہم ہی. اس کے بعد سر وہ 93,000 میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ 71 میں کیا ہوا. کیونکہ جو اس طرح کی جنگ ہے یہ بڑی صبر آزما ہوتی ہے، یہ بڑی دشوار گزار ہوتی ہے، بڑی پریشان کن ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری فوج کی ٹریننگ انڈیا سینٹرک ہے. ہم نے جب بھی ایک سپاہی کو، افسر کو تیار کیا ہے انڈیا کے بارے میں بتا کے کہ ہمیں اپنے وجود کا خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا ہمارے وجود سے ایگری نہیں کرتا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹیکٹیکل منورنگ کرنی ہے، ملٹری مینجمنٹ کرنی ہے. اجیت ڈوول صاحب بڑے سینئر آدمی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ آفر کی کہ بھئی ہم افغانستان کے لیے نیا کوریڈور بنا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آن گراؤنڈ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو ابھی 1-2 دن پہلے عدالت میں پیش کیا گیا. وہاں پر انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی وہ بڑی الارمنگ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ انہوں نے کیا بولا، اس لیے الارمنگ ہے کہ بھئی وہ بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی بھی، ہمارے ساتھ آپ عدالت کے ذریعے زیادتی نہ کریں، ہمارے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں لیکن عدالت ہمیں سنے بغیر، عدالت میں پیشی سے پہلے ہی ہمارا 15 ڈیز کا ریمانڈ دیا جا چکا ہوتا. اور ایک چیز اور ہے کہ جو لوگ بیبو بلوچ ہیں اور تقریباً 5 یہ لوگ ہیں BYC کے، اب یقین آپ کریں جو کوئی بھی ان کی ویڈیوز دیکھے، جو ویڈیوز ان کی آ رہی ہوتی جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے ان کے لایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں یقین آپ کریں کہ خاص طور پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے چہرے کے اوپر جو طمانینت ہوتی ہے، جو ایک سکون ہوتا ہے، جو ایک فتح کی ایک وہ ہوتی ہے چہرے کے اوپر، وہ بلیو می کہ کوئی کچھ بھی کہے. لوگوں کو کیسے واپس کیا گیا تھا، اور یہ بھارت کی کہہ لیجیے کہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ ان کی نیکی تھی کہ انہوں نے ہمارے اتنے سارے فوجی واپس کر دیے. ہم نے ایک پائلٹ واپس کیا، اور ہمارے ڈھول ہیں کہ ہم روک ہی نہیں رہے ڈھول بجانے میں. وہ جی ہم نے ان کا پائلٹ واپس کر دیا، وہ دیکھیں جی انہوں نے اٹیک کیا تھا، ہم نے پائلٹ واپس کر دیا. تو سر انہوں نے جب 93,000 فوجی ہمارے واپس کیے تھے، ہم نے کبھی اس بات پہ شکریہ ادا کیا؟ ہم نے کبھی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں انہوں نے بھی اتنے سارے لوگ واپس کیے تھے، اور جو وہاں بیٹھ کر اس وقت کی پاکیزہ فلم اور کون سی فلمیں دیکھنے کو بول رہے تھے، اور اتنے عرصے انہوں نے رکھا، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد واپس کیا. وہ بھی سرنڈر کر کے آئے تھے سر، وہاں پہ جنگ جیت کر نہیں آئے تھے. تو اس چیز پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم اسی کو گلوریفائی کرتے رہتے ہیں کہ جی بھارت سے ہم یوں لڑ لیے. ابھی قطر کے امیر جو ہے وہ بھی اگر بیچارہ گوگل کرے گا اور ہسٹری ہماری پڑھے گا تو سر وہ کسی کو بھی کہے گا، ہمیں نہیں کہے گا کہ ہماری حفاظت کرنا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC Urjaid کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.